السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی جیسے کہ 3 دن یا 4 دن کرنا ہو، 10، 11، 12، 13 یا 10، 11، 12، تو کیا انہی دنوں میں عقیقے کا جانور بھی ذبح کیا جا سکتا ہے؟ مثلا 2 بچیوں کا عقیقہ کرنا ہے، 2 بکرا، ایک بچی کی طرف سے ایک اور ایک بچی کی طرف سے ایک، اور قربانی بھی کرنا ہے، تو 3 بکرا ایک ساتھ ذبح کر کے نیت کر کے کہ ایک قربانی کا ہو، فلاں جو ہے باقاعدہ مینشن ہو کہ یہ والا قربانی کا ہے، یہ والا عقیقہ کا ہے، اس طریقے سے کیا ایسا کرنا درست ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم شاہ صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قربانی کے 3 دن یعنی 10، 11، 12 یا 4 دن 10، 11، 12، 13، اس میں عقیقہ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو عقیقے کے لیے تو کوئی مدت، کوئی خاص دن مخصوص نہیں ہے کہ آپ کس دن عقیقہ کریں۔ البتہ یہ ہے عقیقے کا کہ کل مولود رہین بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے اللہ کے ہاں رہن میں ہوتا ہے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا جائے اور اس کا نام رکھ دیا جائے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی یا نہیں کا آدمی کر سکا تو جب اسے موقع ملے، جب بھی اس کے لیے قربانی کا انتظار نہ کرے، شادی بیاہ کا انتظار نہ کرے، اور اسی طرح کسی مہمان کا انتظار، خاص طور سے جو لوگ ہمارے یہاں اگر شادی بیاہ ہو، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی ہونے کو ہوتی ہے، تو اس میں عقیقہ کر کے گوشت، آج گوشت اتنا اہم نہیں رہا۔ کسی زمانے میں تھا کہ لوگ گوشت کی وجہ سے پریشان تھے اور لوگ گوشت کی وجہ سے بیچارے نہیں پاتے تھے۔ آج تو گوشت اتنا وافر مقدار میں مل رہا ہے، ہر چیز کا گوشت ماشاءاللہ، ہر جانور کا گوشت مل رہا ہے حلال، کہ اب تو ڈاکٹروں نے زیادہ کھانے سے منع کر دیا، یورک ایسڈ اور کیا کیا بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں لوگ اس طرح سے، میرا خیال ہے کہ دین کو اپنی حساب سے عمل کرتے تھے۔ حالانکہ دین اپنی مرضی سے نہیں عمل کرنا چاہیے اپنے حساب سے، بلکہ دین کے حساب سے اپنی زندگی کو چلانا چاہیے، جو سنت ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر قربانی کا کیا ایام میں ہم عقیقہ کرنا چاہیں تو کیا حکم ہے، تو بے شک کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں، 1، 2، 3 جو بھی کر لیں آپ، جو کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے اس میں کہی ہے کہ 3 دن کریں، 3 دن قربانی ہو یا 4 دن، تو محترم ایک بات آپ اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ کسی بھی صحیح حدیث سے 3 دن کی قربانی جائز نہیں ہے کہ 10، 11، 12، نہ، بلکہ صحیح احادیث سے اور قرآن کریم سے 4 دن کی قربانی ہے۔ 4 دن کی قربانی یہ ثابت ہے، جائز ہے، اور جہالت کی وجہ سے لوگوں نے مذہبی طور پر اس کو 3 دن کر رکھا ہے۔ بہرحال قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور ائمہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ تو 4 دن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایام، ایک تو یوم النحر جو 10ویں تاریخ ہے، قربانی کا دن ہے، اور 3 دن ایام تشریق کے کہلاتے ہیں، جس کو ہر مذہب والا تسلیم کرتا ہے کہ ایام تشریق ہیں، اور ایام تشریق جو ہے یہ 3 دن کے ہوتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اگر یہ ایام تشریق 3 دن کے ہوتے تو صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جو ہے ایام تشریق عید کے دن ہے، کھائے اور پیے، اور ایک روایت میں ہے قربانی بھی کرے۔ حضرت علی، چنانچہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے ایام النحر یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعد، یعنی قربانی کے یوم النحر قربانی کا ہے، اور 3 دن اس کے بعد جو ہے یہ ایام تشریق کے ہیں۔ تو یہ ہے۔ البتہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ من ضحى منکم فلا يصبحن بعد ثالثۃ وفی بیتہ منہ شیء، یعنی جو شخص قربانی کرے تو 3 دن کے بعد گھر میں گوشت نہ رکھے۔ یہ بخاری مسلم روایت۔ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت رکھنے کا حکم ہے 3 دن۔ حالانکہ اس کا جواب اسی حدیث میں موجود ہے، لیکن وہی لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور باقی چھوڑ دیتے ہیں کہ اب جو نماز نہیں پڑھنا ہے، بھئی قرآن میں لکھا ہوا نا نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے بندے آگے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ، تم نشے کی حالت میں ہو تو قریب نہ جاؤ نماز کے۔ تو یہ ہے
آدھی حدیث چھوڑ دیتے ہیں. تو اس میں اسی کے بعد ان کا جواب موجود ہے کہ یہ جو ممانعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قالوا یا رسول اللہ نفعل کما فعلنا عام الماضی. تو کہ جب صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب دوسرا سال آیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس سال بھی پچھلے سال ہی کی طرح کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطعموا وادخروا، کلوا واطعموا وادخروا، کھاؤ اور کھلاؤ اور سکھاؤ بھی، جمع بھی کر لو گوشت، اکٹھا بھی کرو، جیسے آج کل لوگ فریزر کر لیتے ہیں، سکھا لیتے ہیں. فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعینوا فيها، اس لیے کہ اس سال تنگی تھی لہذا میں نے چاہا کہ تم ان کا اس تنگی میں تعاون کرو، عام مسلمانوں کا بھی. تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ اس کی دلائل موجود ہیں کہ وہ 4 دن قربانی کیا کرتے تھے. بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو 3 دن قربانی تو ہے ہی ہے، ایک دن اور ہے، 4 دن ہے جسے لوگوں نے اس سنت کو بھلا دیا ہے مذہبی تعصب کے وجہ سے. اور یہی جماعت اہل حدیث کا موقف ہے بر صغیر میں، چاہے کے علاوہ پاکستان عرب کے جو بڑے علماء ہیں یہاں بھی ان کا بھی یہی موقف ہے. اور یہاں سعودی عرب کی جو سپریم کونسل علماء کی کمیٹی ہے انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.